السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک مرد پر عورت کے جو 15 حقوق ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہم لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ ایک عورت کے اپنے شوہر پر کون سے 15 حقوق ہیں۔ اسی لیے وہ نوجوان جس کی شادی ہو چکی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے 15 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پہلے سے ہی ان 15 حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آئیے جانتے ہیں ایک مرد پر عورت کے وہ 15 حقوق کیا ہیں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے روایت ہے کہ مرد پر عورت کے 15 حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، شریعت کے ضروری احکام، مثلا وضو ہے، نماز ہے، روزے کے مسائل ہیں، وہ اس کو سکھائے۔ آپ کی شادی ہو گئی تو اب آپ کے اوپر پہلا حق جو آپ کی بیوی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وضو اور نماز اور شریعت کے جو ضروری احکام ہیں وہ آپ اپنی بیوی کو سکھائیں اور ان کو کرنے کے لیے کہیں۔ کیونکہ دیکھیے، ایک سچی محبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جہاں موت نہیں آئے گی، موت کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ کوئی 20 سال جیتا ہے، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال جیتا ہے، لیکن بہرحال ایک دن سب کو مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ ایگزام کے طور پر ملی ہے۔ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ شوہر بیوی اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہوگی، کیونکہ جو اس زندگی کو گناہوں کے ساتھ گزارے گا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ گزارے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو جہنم والے راستے پر جاتا ہوا نہ دیکھیں، سچی محبت یہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے مرد پر عورت کا جو پہلا حق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے جو ضروری احکام ہیں شوہر اپنی بیوی کو اس کی تعلیم دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے ٹائم میں نوجوان شادی شدہ مرد حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا وہ اپنی بیویوں کو کیا تعلیم دیں گے۔ آج کل بیویوں کو تو پتہ ہوتا ہے، شوہروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شریعت کے احکام کا پابند بنائیں، اس کو نماز، روزہ، شریعت کے جو ضروری احکام ہیں اس کو سکھائیں۔ آپ کا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسے تعلیم دیں۔ ایک شوہر پر عورت کا دوسرا حق یہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے۔ آج تو مرد جو ہے وہ خود ہی اپنی بیوی کو سنت چھوڑنے کو کہتا ہے۔ برقع کا کیا کرو گی اوڑھ کر، مجھے تو پسند نہیں ہے برقع، مجھے تو پسند نہیں ہے نقاب، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہیروئن کی طرح چلو، میرے ساتھ گھومنے جاؤ، میرے ساتھ پھرو، جنس پہنو۔ بہت ساری خواتین ہیں جو برقع پردہ صرف اس لیے نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ان کا شوہر ان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت حیرانی کی بات ہے، ہم شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک مضبوط خاندان بنانا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑ کر ایک محبت والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سپنا ضرور سپنا ہے، کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے تو آپ کا خاندان بھی مضبوط ہوگا، آپ کی شادی شدہ زندگی بھی مضبوط ہوگی، اور آنے والی نسلیں بھی آپ کی ایسی ہوں گی کہ جن کو دنیا یاد کرے گی۔ تو اسی لیے ضروری ہے دوسرا جو حق ہے وہ شوہر پر، مرد پر
عورت کا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی بیوی کو تعلیم دے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ مرد آج کل کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ بیویاں تو عمل کر رہی ہیں لیکن مرد عمل نہیں کر رہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنی بیوی کو بھی تعلیم دے۔ یہ مرد پر حق ہے بیوی کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اسے دنیا کے بکھیڑوں میں مشغول ہونے سے بچائے۔ شوہر کے اوپر بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر بیوی کو دنیا کے بکھیڑوں سے بچائے۔ جب گھر میں داخل ہو تو باہر کی جتنی بھی ٹینشنز ہو، جتنی بھی پرابلم ہو، باہر چھوڑ کر آئے، ضروری ہے۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹا ہے۔ آدمی باہر کی جتنی پرابلمز ہے اسے گھر میں لا کے بیوی کے اوپر غصہ اتارتا ہے، بچوں کے اوپر غصہ اتارتا ہے۔ یہ بالکل خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی تھی، ٹینشنز ہوتے تھے، ان کو باہر چھوڑ کر آتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو باہر کے جتنے بھی بکھیڑے ہیں، دنیا کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان سے بالکل دور رکھیں، اپنی بیوی کو بالکل فری رکھے، فری ٹینشن رکھے۔ تو یہ تیسرا حق مرد پر عورت کا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ آخرت کی ہدایت کرے، آخرت کے بارے میں بتائے کہ بیگم مرنے کے بعد ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، مرنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہوں، مرنے کے بعد ہمیں اونچے مقام ملے، کیونکہ یہ زندگی تو فنا ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چوتھا جو حق ہے مرد پر عورت کا وہ یہ ہے کہ آخرت کی ہدایت کرے۔ شوہر اپنی بیوی کو آخرت کے بارے میں سمجھائے اور بتاتا رہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آئے۔ مرد کے اوپر لازم ہے، حق ہے بیوی کا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اور بیوی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ مرد آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے تو اب آپ اپنے چہرے کو ٹیڑھا میڑھا نہ کریں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر تو اچھے سے بات کرتا ہے لیکن بیویوں کے جو ہیں چہرے ٹیڑھے میڑھے بنے رہتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جب شوہر آپ کا اچھے سے عزت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور وہ اچھے سے رہنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چہرے کو ٹیڑھا میڑھا نہ بنائیں۔ پانچواں حق وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آئے۔ چھٹا حق مرد کے اوپر عورت کا یہ ہے کہ اسے لونڈی اور غلام کی طرح آواز نہ دے، بے عزت اور ایسے لفظ نہ پکارے کہ بعض لوگ اپنی بیوی سے بدتمیزی سے پکارتے ہیں، اسے ادھر آ، ارے ادھر آ، یہ کام کر۔ غلاموں کی طرح، لونڈی اور باندیوں کی طرح جو اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، ان سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اپنی بیوی ہے، اپنی بیوی کی عزت کے ساتھ پیار محبت سے بیوی کو آواز دیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ مرد کے اوپر حق ہے بیوی کا۔ ساتواں حق یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے اسے سختی سے روکے۔ ہے نا، شوہر کے دوست آ رہے ہیں، بیوی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، بہت سارے غیر محرم آ رہے ہیں، گھر میں خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، تو ہر شخص کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے اسے سختی سے روکا جائے۔ اگر آپ کی بیوی ان چیزوں سے باز نہیں آتی ہے تو آپ کے اوپر یہ حق ہے، شریعت آپ کی گرفت ہوگی کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں سمجھایا، آپ نے غلط کام کرتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا، کیوں نہیں روکا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ارے دوستی ہے، میرا دوست ہے صاحب، وہ کیا ہوا، میری بیوی نے اگر بات کر لی، یہ کیا غلط ہے؟ بالکل یہ غلط ہے۔ ہنسی مذاق کرنے سے روکے۔ غیر محرم ہو، محرم ہو، جو غیر محرم ہے، مرد حضرات جن سے پردہ ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر شخص سے ہنسی مذاق کرنے سے روکیں۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ بیوی کے سامنے شرعی طور پر ناپسندیدہ کام
کسی کام میں مبتلا نہ ہو تاکہ وہ بھی اس سے پرہیز کرے۔ ایک مرد پر عورت کا یہ 8واں حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے کوئی بھی ایسا کام جو شرعی اعتبار سے غلط ہے وہ بالکل نہ کریں، کیونکہ جب شوہر کوئی کام غیر شرعی نہیں کرے گا تو بیوی بھی نہیں کرے گی۔ جب شوہر خود غلط کرے گا تو ظاہر ہے کہ بیوی بھی غلط کام کرے گی، اسی لیے اس کے سامنے غیر شرعی کوئی بھی ایسا کام جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو وہ کام ہرگز نہ کرے۔ 9واں حق یہ ہے کہ شریعت کی پابندی اپنا شعار بنائے، شریعت کا پابند بنے۔ شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے تاکہ عورت بھی وہی طریقہ اختیار کرے۔ 10واں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہر وقت اپنے بستر سے علیحدہ نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی امر نہیں ہے۔ بعض مرد حضرات ہوتے ہیں بیوی سے دور رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کا بستر الگ نہ کریں۔ بیوی کا حق ہے کہ بیوی شوہر کے پاس سوئے۔ 11واں حق یہ ہے کہ ایسی زینت اور ایسا سجنا سورنا جو سنت کے خلاف نہ ہو اس سے منع نہ کریں۔ 12واں حق یہ ہے کہ اس کو کوٹھے پر جانے کا حکم نہ دیں۔ کوئی بھی ایسا کام بیوی کو کرنے کو نہ کہیں جس سے بے پردگی ہو۔ 13واں یہ ہے کہ غیر عورتوں کے ساتھ زیادہ میل جول سے منع کریں۔ غیر عورتیں جو آپ کے گھر سے بالکل الگ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو غلط ہیں۔ 14واں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایسے کام میں مشغول نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے، اس کی نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ 15واں حق یہ ہے کہ مالدار شخص کے گھر جانے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ اس گھر میں آپ اپنی بیوی کو جانے کی اجازت نہ دیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے گی اس کے دل میں خواہشیں ابھریں گی، شیطان اس کو بھڑکائے گا، اس کو اپنا گھر بیکار لگے گا، اپنی چیزیں خراب لگیں گی، اپنا کھانا بیکار لگے گا، ناشکری والا جذبہ پیدا ہوگا اس کے اندر۔ اسی لیے 15واں حق یہ ہے کہ مالدار شخص کے گھر جانے سے زیادہ تر اجازت جانے کی نہ دیں، کبھی کبھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 15واں حق ہے مرد کے اوپر عورت کے۔ لہٰذا جو عورت اپنے شوہر سے ان کی عادات کو اپنائے یا عادتیں جو شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت اور اس شوہر کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوگی۔